اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير معين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. شب عاشور ہے اور صبح عاشور سے ہم قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. مصائب اور اس عشرے کا اختتام سید الشہداء کے ذکر شہادت پر ہوگا، اور اس کے بعد آج کی حد تک ہمارے لیے ممکن مجلس کے آخر میں نہیں ہوگا کہ باقاعدہ سلام اور توسل کر سکیں. جیسے ہی مجلس اختتام کو پہنچے گی تو تابوت برآمد ہو جائے گا. تو اس خاطر ہے کہ میں ابتدا میں توسل کر رہا ہوں. آپ حضرات اپنی اپنی حاجات کو ذہن میں رکھیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں ہمیشہ امام حسین کے فرش اعلیٰ سے وابستہ رہنے کی توفیق فرمائے، اور ہماری نسلوں میں محبت امام حسین علیہ السلام کو جاری و ساری فرمائے. مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے، اور پھر آپ حضرات کی جو دنیاوی حاجات ہیں وہ بھی شامل کرتے ہوئے کل کے جلوس کی حفاظت کے لیے، عزاداروں کی حفاظت کے لیے، جو دام درہم قدم سخن کہیں بھی کسی بھی طرح خدمت کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے نام کی، ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے. اور خاص آج مصائب کا سوچ کر آپ توسل میرے ساتھ پڑھنا شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عبد اللہ یا أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. شب عاشور عند الله اشفع سبحان الله يا وجيها عند اشفع لنا. مجلس کی قبولیت کے لیے یا وجیہا کربلا جانے اشفع لنا عند اللہ. صلوات محمد اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مل کے ایک صلوات بھیج محمد وآل محمد. خدائے سبحانہ وتعالی کے شکر گزار ہیں کہ اس نے مسلسل امام حسین علیہ السلام کے فرش عزا پر آنے کی توفیق عنایت فرمائی. عشرہ اپنے اختتام پر ہے. شجر طیبہ کے موضوع کا ہم نے انتخاب کیا تھا اور اس میں ہم نے کوشش کی کہ جو کچھ ہماری بساط میں ممکن ہے وہ آپ کے سامنے عرض کیا جا سکے. جیسے کہ ابھی انتظامیہ کی جانب سے شکریہ ادا کیا گیا جو کہ بہت مناسب عمل ہے. ہم نے اسی عشرے میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ سب کچھ باذن خدا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی نعمت ہے، لیکن ہمیں امام نے سکھلایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اس خاطر ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی نیکی کوئی بھلائی کی ہے اس کا شکریہ ادا ہونا چاہیے. دو طرفہ معاملہ ہے یہ. ایک بار یہ ہے کہ جس نے نیکی کی ہے وہ اس نیت سے رکھے کہ کوئی میرا شکریہ ادا کرے یا نہ کرے، میں تو کر رہا ہوں اللہ کے لیے. لیکن جس کے ساتھ نیکی کی ہے وہ یہ کہے کہ نہیں، میری ذمہ داری ہے کہ چاہے اس نے اللہ کی خاطر کیا ہے لیکن میں اللہ ہی کی خاطر اس کا شکریہ بھی ادا کروں. اور ہمارے تو یہ دو طرفہ بات ہے کہ نیکی کرنے والا بھی اللہ کے لیے کرے اور شکر ادا کرنے والا بھی اللہ کے لیے اس کا شکر ادا کرے. ہاں اگر کہیں کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے اور اس کی تعریف نہیں ہو پائی، اس کا شکریہ ادا نہیں ہو پایا تو وہ دل پر نہ لے، اس لیے کہ خود حدیث امام ہے کہ خلوص کا اعلیٰ ترین معیار یہ ہے کہ جب تم کوئی کام کرو اس کے بعد بندوں سے تعریف کے محتاج نہ رہو. تمہیں ضرورت ہی نہ ہو کہ بندہ کو تمہارا تعریف کرے. یہ خلوص کا بڑا اعلیٰ معیار ہے. یہ میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، کہہ دینا تو آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے. اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے، دیکھیں یہاں اتنی بڑی جب مجلس اعزا ہو رہی ہوتی ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، کہاں کہاں تک آواز جا رہی ہے، تو اس میں کتنے ایسے ہیں جو خود والنٹریلی کھڑے ہو جاتے ہیں، فرش بچھانے والے ہیں، یہ ادھر ادھر انتظام کرنے والے ہیں، سینکڑوں قسم کے کام ہوتے ہیں. یقین فرمائیے گا، یہ میں اپنی زندگی کے تجربے سے آپ کو سامنے عرض کر رہا ہوں، جیسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جو اچھا کام کر رہا ہے اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، اس کی کوئی تعریف نہ کر رہا ہو، جس کی کوئی تعریف نہ کر رہا ہو، اس کی تعریف حسین کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ انجام دیتی ہے. غور فرمائیے گا، مل کے صلوات دیتے ہیں محمد و آل محمد. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ ہماری نگاہ سے ہو سکتا ہے کوئی چیز اوجھل رہ جائے، ان کی نگاہ سے کیا اوجھل رہ سکتا ہے. وہ تو جب چوتھے امام جب رات کی تاریکی میں مسکینوں اور یتیموں کے پاس روٹیاں رکھ کے جایا کرتے تھے، کتنے لوگ سو رہے ہوتے تھے، صحابی نے کہا مولا ان کو جگا تو لیں، ان کو بتا تو دیں کہ آپ نے یہ کام کیا ہے. امام نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کے لیے کر رہا ہوں اسے کبھی نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. یہ بندہ سویا ہوا ہے، جو اللہ جس کی خاطر کر رہا ہوں وہ تھوڑی سویا ہوا ہے، وہ تو جاگ رہا ہے. تو اس خاطر ہے کہ ہمیں اپنا کام خلوص سے کرنا ہے. ہاں جس کی ہمارے لیے ممکن ہو سکے ہم ضرور اس کو اپریشیٹ بھی کریں، اس کی تعریف بھی کریں. میں بھی اپنی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں محفل شہدائے کربلا کی ساری انتظامیہ کا، اور بالخصوص جو یہاں پر اصل انتظام کرنے والے ہیں الطاف بھائی ککریا صاحب. اس نام کے ساتھ سرنیم لگانا ضروری ہے وضاحت کے لیے ہمیں، تو نہیں ورنہ پتہ نہیں کہیں کوئی اور نہ سمجھ لیں. تو ان کا میں خاص طور پر ممنون ہوں، انہوں نے بار بار مجھے یاد فرمایا، عزت افزائی فرمائی. 8 سال سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بقیہ یہاں پر جو والنٹیئرز ہیں ان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے بہت محبت سے نوازا.
اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کے اہلکار ہیں وہ انہوں نے بہت تعاون فرمایا، پولیس اہلکار ہیں وہ ہماری سیکیورٹی پر مامور ہوتے ہیں، وہ بہت اہتمام فرماتے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ حضرات کا خاص طور پر شکریہ، آپ نے تو بے پناہ محبتوں سے نوازا، بے پناہ عزت افزائی فرمائی، اتنی بڑی تعداد میں مستقل تشریف لاتے رہے، میرے ٹوٹے پھوٹے کلمات کو سنتے رہے۔ جو کچھ کمی رہ گئی وہ میری اپنی جانب سے، نقص رہ گیا میری اپنی جانب سے، جو کچھ خوبی ہے وہ آپ کے صدقے میں، امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا سننا، ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جس در سے ہم وابستہ ہیں وہ اتنا عظیم در ہے، وہ اتنا عظیم در ہے کہ فرمایا ان اللہ لا یأمر الملائکۃ المقربین ان یتلقوا دموعهم المسکوبۃ لقتل الحسین۔ جہاں کہیں مجلس امام حسین ہو، چاہے 2 لوگ بیٹھے ہوں یا 1000 لوگ بیٹھے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائکہ مقربین کو بھیجتا ہے وہاں پر۔ یہ امام کی حدیث ہے، کوئی شاعرانہ خطابت نہیں ہو رہی، امام کی روایت ہے۔ فرمایا کہ وہ جب آپ مصائب میں آنسو بہاتے ہیں تو وہ آنسوؤں کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ کہیں اور نہیں جاتے آپ کے آنسو، المسبوب لقتل الحسین، وہ ان آنسوؤں کو جمع کرتے ہیں، یتلقوا دموعهم، وہ لے جاتے ہیں ان آنسوؤں کو، الی الخزان فی الجنان، جنت کے خزانوں میں عزادار کے آنسو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ وَيَمْزُجُونَهَا إِلَى مَاءِ الْحَيْوَانِ، انہیں آب حیات سے ملا دیتے ہیں، کوثر کے پانی سے ملا دیتے ہیں۔ وَيَزِيدُ فِي عُذُوبَتِهَا وَطِيبِهَا أَلْفَ ضِعْفِهَا، آنسوؤں کے صدقے میں کوثر کی مٹھاس اور طہارت میں 1000 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جائے بہشت مولا حسین کی مجلس عزم منافقت کو یہ پاش پاش کرتی ہے، جہاں والوں کو جنت کی ہے تلاش، مگر حسین والوں کو جنت تلاش۔ مل کے کہیں اللہ اکبر۔ شجر طیبہ کا جو موضوع پہلی محرم سے ہم نے شروع کیا تھا وہ امام حسین علیہ السلام ہی سے شروع کیا تھا۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ یہ ہے ہی عشرہ امام حسین، اور صرف عشرہ امام حسین۔ تو یہ جو عشرہ امام حسین ہے اس پر ہم نے بات کا آغاز کیا، اور ہم نے کوشش کی کہ شجر طیبہ کے عنوان سے پھر ہم ترتیب وار آگے بڑھیں۔ جہاں امام حسین کے موضوع سے آغاز ہوا تھا شب عاشور، وہیں پر اختتام ہوگا بھی، آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے بعد شہزادی کونین کے نور کا ذکر ہوا، کہ اس لیے کہ شہزادی کونین کا نور مرکز ہے شجر طیبہ کا۔ پھر امیر المومنین کی ولایت کا ذکر ہوا، اس لیے کہ ہم نے کہا کم از کم 2 باتیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلا فصل اپنے حبیب کو عطا فرمائی، ایک نور سیدہ عطا فرمایا اور ایک علی کی ولایت عطا فرمائی۔ پھر ہم نے اس عشرے میں ائمہ علیہ السلام کی مادر ہائے گرامی کا ذکر کیا، اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ کسی امام کی والدہ کا تعلق نارتھ افریقہ سے تھا، کسی کا تعلق یورپ سے تھا، کسی کا تعلق ایسٹرن رومن امپائر سے تھا، کسی کا تعلق ایران سے تھا، کسی کا تعلق، اس طرح سے الگ الگ ازدواج فرمائے، اس کی کیا مصلحتیں تھیں تھوڑا سا عرض کیا۔ اور پھر ہم نے عرض کیا کہ چونکہ نسل امامت تو بڑی امام حسین سے آگے، تو امام حسن کا نور اس میں کیسے شامل ہو؟ تو اس کو ایسے شامل رکھا کہ جو امام حسین کے بیٹے تھے مولا سید سجاد، ان کا ازدواج ہوا امام حسن کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت حسن سے، تاکہ پھر جو اولاد ہو وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، تو امام محمد باقر تک خون حسین ابن علی بھی پہنچا اور ماں کی طرف سے خون حسن ابن علی بھی پہنچا، تاکہ یہ امامت کا سلسلہ حسن اور حسین دونوں کی صورتوں میں پھر 5ویں امام پر جمع ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ اور پھر ہم نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو شجر طیبہ ہے، جڑ تو رسول اللہ ہے، تنا علی ہیں، شاخیں ائمہ ہیں، پتے ہم شیعہ ہیں، علم اس درخت کا پھل ہے، اہل بیت کا علم۔ اور پھر اہل بیت کے علم پر ہم نے کچھ گزارشات پیش کی، امام حسن علیہ السلام کا ایک خطبہ پیش کیا، امام حضرت قاسم کے فضائل تھوڑے سے پیش کیے، یہ سب شجر طیبہ میں آتا رہا۔
شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا بھی خطبہ پیش کیا. یہ ساری ترتیب آتے 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 درمیان میں ظاہر ہے کہ عملی نکات بھی آتے رہے. خاص طور پر آج شب عاشور ہے اس لیے میں ریپیٹ کر دوں ایک ایک کر کے. ہم نے جن جن پر بات کی ہے، نماز اول وقت پر ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، مستورات کے حجاب پر ہم نے بات کرنے کی کوشش کی. ہم نے کوشش کی کہ یہ گزارش کر سکیں کہ ایک تو ہے سفارت خاص، حضرت مسلم بن عقیل سفیر خاص تھے امام حسین کے، لیکن ہم سب ہیں سفیر عام. جب ہم محرم میں باہر نکلتے ہیں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہمارے امام کا فیصلہ کرتے ہیں. لہذا ہمارا طریقہ کار کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اس پر تھوڑی سی بات ہو چکی. والدین کے حقوق پر بات ہو چکی. اگر آپ کے ذہن میں نوجوان ساتھیوں سے گزارش میں نے کیا، خاص طور پر آپ کسی مقام، کسی اسٹیٹس، کسی رتبے پر پہنچ جائیں لیکن ماں باپ کے حق کا خیال کریں. قرآن کریم میں جو یہ ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بناؤ گے، اور فوراً فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان فرماؤ گے. یہ جو والدین کے ساتھ احسان ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک جملہ کہہ دوں آج اور دیکھیں. ایک تو یہی بڑی بات کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے کہ تم عبادت میری کرو گے، والدین کے ساتھ احسان کرو گے. احسان کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا کیا احسان کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ مانگے ہم انہیں دیں؟ بہت لطیف جملہ کا ہے. نہ 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 نہ، انہوں نے مانگ لیا تو فرض ہو جائے گا. احسان تھوڑی ہوا پھر تو اگر تمہاری استطاعت میں ہے تو پھر تو کیا مولا پھر احسان کیا ہے؟ کہ احسان یہ ہے کہ ان کے مانگنے سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کرو. مل کے ایک صلوات بھیجتے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تھوڑا سا بات کو اور آگے بڑھاتا ہوں. یہ باتیں ہو گئیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. دیکھیں انسان کسی بھی مرحلے پر، کسی بھی لیول پر پہنچ جائے، کوئی عالم ہو تو آیت اللہ بن جائے، کوئی بزنس مین ہو تو ملینر بن جائے، کوئی اسٹوڈنٹ ہو تو PhD بن جائے، بہرحال ماں باپ کے لیے تو بچہ ہی رہتا ہے، ان کے لیے تو اولاد ہی ہے. تو اس خاطر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین اس عمر کی وجہ سے، ایجڈ ہو جانے کی وجہ سے کچھ ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کا رائٹ نہ ہو، حق نہ ہو. امام کی خاطر چاہے ان کا حق نہیں بھی ہے، چاہے بات غلط بھی ہے، اس کے روحانی اثرات بہت ہیں. تسلیم ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے مشکل ضرور ہے، پھر آپ خود دیکھیں گے امام زمانہ کہاں کہاں آپ کی زندگی میں کون کون سے راستے کھولیں گے. یہ جو ہم کبھی کہتے ہیں نا کہ یہ میری لک بہت اچھی تھی، سب کو تو بزنس میں لاس ہو گیا، میں تو پتہ نہیں بہت چیمپئن، اپنے آپ کو چیمپئن سمجھ رہے ہیں. یہ کتنی مرتبہ والدین کی دعائیں ہوتی ہیں جہاں اللہ بچا بچا کے لے جاتا ہے. یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. تو یہ کوئی نہیں کہ میرا اپنا کمال تھا، میں کو اس اعتبار سے تھوڑا سا شیخ مرتضیٰ انصاری سے بڑھ کر تاریخ تشیع میں کوئی فقیہ نہیں گزرا. شیخ مرتضیٰ انصاری جن کی ملاقات امام زمانہ سے کئی بار ہوئی ہے زیارت جامع کبیرہ کی وجہ سے. اذن دخول تھا امام زمانہ کی زیارت کا، زیارت جامع کبیرہ، اور مولا علی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. واقعہ پیش کرنے کا ضرورت نہیں ہے. ان کی والدہ ایران میں رہتی تھی، ان کی والدہ آئیں شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس نجف میں. اچھا یہ آیت اللہ بن چکے تھے، تو ہوا یہ کہ جب بھی یہ جاتی تھی نا ان کی والدہ حرم میں، تو وہاں نجف کی خواتین کو پتہ چلا کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کی والدہ آئی ہیں، تو وہ ان کے پاس جاتی تھی، ان کے ساتھ ادب احترام سے پیش آتی تھی، ان کے لباس سے تبرک لیتی تھی، ان کا ہاتھ چومتی تھی. تو وہ تھوڑا سا حیران ہوتی تھی کہ یہ کیوں میرے ساتھ اتنا احترام کرتے ہیں، کیا بات ہے. بار بار جب بہت ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا
بیٹا مرتضیٰ یہ کیا بات ہے، یہ سب میرا اتنا احترام کیوں کرتی ہیں؟ اب وہ یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ میری وجہ سے آپ کا احترام ہے، یہ اچھا نہیں ہوتا یہ، کہ چونکہ آپ میری والدہ ہیں اور میں چونکہ مجتہد ہوں اور میں آیت اللہ ہوں اس لیے۔ تو انہوں نے بھی بات کو چھپانے میں کہا کہ آپ چونکہ ماشاءاللہ ایران سے آئی ہیں نا، اس لیے آپ کا احترام۔ تو ان کی والدہ بھی ظاہر عقل مند تھی، انہوں نے کہا بیٹا ایران سے تو ہزاروں لوگ آتے ہیں، خالی میں تھوڑی ہوں ایران سے تو اتنے لوگ آ رہے ہیں۔ کہ اچھا آپ جو ہے وہ نماز شب پڑھتی ہیں اس لیے کہ نماز شب تو یہاں پر نجف میں ہر دوسرا بندہ نماز شب پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا آپ حرم بہت جاتے ہیں، حرم اتنے لوگ جاتے ہیں، جو میں کہوں سامنے سے وہ کہیں کہ یہ تو سبھی کرتے ہیں، یہ تو سبھی کرتے ہیں، یہ تو سبھی کرتے ہیں۔ آخر میں نے مجبور ہو کر تواضع انکساری کے ساتھ بالکل میں نے کہا کہ وہ چونکہ آپ میری والدہ ہیں تو اس خاطر لوگ آپ کا احترام زیادہ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے بالکل انوسینٹلی مجھ سے کہا اچھا تو تم کون ہو؟ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے یہ واقعاً احساس ہوا کہ ہاں یہ آیت اللہ بن جانا، مجتہد بن جانا، یہ شہرت، دنیا کا معاملہ، یہ سب کچھ جو ہے ہمیشہ اپنے آپ سے یہی پوچھنا چاہیے کہ میں کون ہوں، کیا ہے میری حیثیت، ٹھیک ہے؟ جو جتنا خاضع اور انکساری کے ساتھ، اب اللہ کا اصول یہ ہے کہ جو دنیا کے سامنے اپنے آپ، جو اللہ کے سامنے اللہ کی خاطر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اللہ خود بخود اسے دنیا کے سامنے اٹھاتا ہے۔ یہ اصول ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2-4 پیغامات تھے اس عشرے کے، وہ انشاءاللہ پہنچ جائیں آپ تک، اور اللہ مجھے بھی اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ امام حسین کا صدقہ ہے یہ۔ دیکھیں ویسے تو فرش اذا اصل میں کس لیے؟ اصل میں فرش اذا ہے واقعاً صرف رونے کے لیے اور مصائب کے لیے، اصل اس لیے کہ پرسا دی۔ کیوں؟ ائمہ الاسلام کے گھروں میں جب خود مجلس ہوتی تھی، امام کیا کہتے تھے؟ شاعر سے کہتے تھے جاؤ میرے جد کا مرثیہ پڑھو، باقی کوئی اور بات تو ہوتی نہیں تھی وہاں، کہتے تھے جاؤ میرے جد کا مرثیہ پڑھو، اور پھر امام بس مرثیہ سنتے تھے، اتنا گریہ فرماتے تھے کہ در و دیوار سے رونے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ یہ ہے روایتوں میں، بیویاں روتی تھیں، کتنے واقعات ہیں۔ تو اصل تو ہے فرش اذا کے ہمیں پرسا دینا ہے، لیکن امام حسین کی برکت یہ کہ پرسا دیتے دیتے اس فرش کے صدقے میں یہاں سے قرآن بھی بیان ہو جاتا ہے، یہاں سے حدیث بھی بیان ہو جاتی ہے، یہاں سے اخلاقیات بھی بیان ہو جاتا ہے، یہاں سے تفسیر بھی بیان، سب کچھ یہیں سے بیان ہو جاتا ہے۔ یہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ یہ جو امام حسین کا صدقہ ہے نا، یہ اتنا وسیع ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، پہلے ایک اور جملہ کہہ دوں، یہ بھی کہہ چکا ہوں، چونکہ عشرے کو سمرائز کر رہا ہوں لہذا سارے پوائنٹس ایک ایک کر کے آ رہے ہیں۔ اسی لیے تو ہم امام حسین کا در چھوڑ کے کہیں اور جاتے نہیں ہیں، ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہیں اور۔ میں آپ سے ایک بات کہوں، عشق بالکل اور کہیں رکھا کیا، صحیح بات ہے، عشق امام حسین کا قرآنی ترجمہ کیا ہے؟ امام حسین کے عشق کا اور اس فرش اذا کی برکتوں کا قرآنی ترجمہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اس فرش کے صدقے میں دنیا کے حسنات بھی ملتے ہیں، آخرت کے حسنات بھی ملتے ہیں۔ عظمت امام حسین پر ایک باواز سے بلند مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ جزاک اللہ۔ اسی لیے ہمیں اس فرش کو چھوڑ کے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ منصور دوانقی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ سب ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے دربار میں، آپ نہیں آتے کبھی؟ امام نے کہا دیکھ، میرے پاس کوئی مال دنیا میں سے کچھ نہیں ہے کہ اس کے خوف سے تیرے پاس آؤں کہ اگر نہیں آیا تو لوٹ لے گا، میرے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں، اور تیرے پاس آخرت میں سے کچھ نہیں ہے۔ کیا بات ہے، خدا کی قسم ایسا جواب امام ہی دے سکتے تھے۔ کہا میرے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں کہ ڈر ہو کہ تو لوٹ لے گا، تیرے پاس آخرت میں سے کچھ نہیں، اور تیرے پاس آخرت میں سے کچھ نہیں، کیا بات ہے، خدا کی قسم ایسا جواب امام ہی دے سکتے تھے۔ کہا میرے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں کہ ڈر ہو کہ تو لوٹ لے گا، تیرے پاس آخرت میں سے کچھ نہیں،
کہ اس کی امید پر تیرے پاس آؤں. اور یہ جو تو خلافت میں بیٹھا ہوا ہے یہ کوئی اللہ کی نعمت نہیں کہ اس کی مبارکباد دینے آؤں. تو کسی مصیبت میں نہیں کہ اس کی تعزیت کے لیے تیرے پاس آؤں. 4 چیزیں امام نے بتائی. ان 4 چیزوں میں کچھ ہے ہی نہیں تو بس کیوں آؤں پھر میں؟ مجھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس ہمارے. اس سے یہ بھی امام نے سمجھا دیا کہ اقتدار اور خلافت وہ نعمت ہے جو اللہ کی جانب سے ملے. ہر کرسی کوئی نعمت نہیں ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے. پھر کرسی سے کچھ بھی کرتے رہو، اللہ کا بڑا فضل ہے. ھذا من فضل ربی، دودھ کی دکان پہ لکھا ہوا ہے فی سبیل اللہ ملاوٹ کے ساتھ. تو یہ تو لکھ دینا تو بہت آسان ہے، لیکن یہ کہ جو اللہ کی طرف سے واقع جو اللہ کی طرف سے وہ نعمت ہے نا، ٹھیک ہے، وہ نعمت ہے. اللہ اکبر. میں کہیں اور نکلنا چاہوں، میں گھبرا رہا ہوں لیکن میں اس جملے کو پورا کروں تاکہ وہ جو آپ کے جذبہ ولایت کی تسکین ہے نعرہ حیدری علی کی صورت میں وہ بھی پوری ہو جائے. مجھے اس کا بھی تو ساتھ میں خیال کرنا ہے. تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نعمت ہے نا. جب مولا علی علیہ السلام کے پاس گئے تھے کہ مولا اب آپ قبول فرما لیجیے، مولا نے کہا کہ تمہاری بیوی اگر ہے یہ تو اس کی حیثیت تو میری نگاہ میں پھٹی ہوئی جوتی سے زیادہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. بے نیاز رب کا بے نیاز نمائندہ ہے علی. تمہاری بیوی ہے تو یہ تو پھٹی ہوئی جوتی سے بھی زیادہ آخر ہے. کیوں ذرا سوچئے کیوں امام نے کہا؟ اس لیے کہ وہاں پر حق بھی آیا باطل بھی آیا. اس جوتی میں سوائے حق کے قدم کے کوئی اور قدم نہیں آیا. مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تھوڑی دیر بعد چلے شب عاشور مل کے علی مولا علی مولا تیرا مولا میرا مولا، علی مولا علی مولا تیرا مولا میرا مولا، علی مولا علی مولا اے پہلا نہیں چوتھا، علی مولا علی مولا اے پہلا نہیں چوتھا. علی مولا علی مولا نبی نے غدیر میں نبی بولا، علی مولا علی غدیر میں نبی بولا. علی مولا علی نعرہ حیدری. نہیں شب عاشور کی مجلس میں میں اس کو صبح عاشور سے ملانا نہیں چاہتا اصل میں سے، تو وہ وقت میں ختم بھی کرنی ہے، تو اس خاطر ہے کہ میں چاہتا ہوں جلدی جلدی بات ہو جائے. ہاں اچھا اب غور فرمائیے گا. مولانا نے کہا جو اللہ کی طرف سے وہ نعمت ہے نا، تمہاری طرف سے وہ تو انسانی ایک حکومت ہے. ٹھیک بیٹا بات نہ کرو، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں. اسی خاطر جب امیر المومنین آئے تو جو بعد وفات رسول تھے وہ کہاں بیٹھتے تھے؟ رسول اللہ سے نیچے زینوں پر. علی وہاں بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. امام کا ہر عمل کیا مصلحت ہے اس میں. فرمایا کہ تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے کہ اس سیکوینس میں خلافت ہو، علی کی نگاہ میں رسول کے بعد بلا فصل پہلے ہی خلافت ہے. میں تو وہاں بیٹھا جہاں رسول بیٹھتے ہیں، بالکل رسول جان. اور پھر مجمع میں سے ایک جوان اٹھا، وسپرنگ ہو رہی تھی آپس میں، یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا؟ علی کہاں بیٹھ گئے؟ علی تو رسول کی جگہ بیٹھ گئے. تو کسی نے کہا کہ مولا تھوڑا ایک تو نیچے آ جاتے، یہ تو رسول اللہ کی جگہ ہے. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ. عربی کا لطف ہے، اس کا ترجمے میں وہ لطف بھی نہیں ہے. الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ. ہم پروردگار کی اس کے احسان پر کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا. پھر کہا ما ہاذہ العوار، تجھے حیرت ہو رہی ہے میں رسول کی جگہ پر بیٹھ گیا، یہ قدم تو وہ ہیں جو دوش رسالت پر پہنچ کر وہ دو.
کہیں اور دیکھ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو جب یہاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہوا، اس لیے مولانا علی علیہ السلام در امام حسین علیہ السلام در شجر طیبہ، موضوع کمپلیٹ ہو رہا ہے. شجر طیبہ سے ہمیں جدا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تو پھیل رکھا ہوا ہے. اور وہ تو زمین کا معاملہ چھوڑ دیجیے، آسمان کا معاملہ بھی یہی ہے. جب حضور امام حسین علیہ السلام حضور تشریف فرما، امام حسین علیہ السلام کا بچپن ہے اور ابی ابن کعب بھی موجود ہیں. دیکھا امام حسین داخل ہوئے، رسول اللہ نے کہا مرحباً بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، اے ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام مرحبا، اے زمین و آسمان کی زینت مرحبا. جب امام کو دیکھ کر حضور نے فرمایا تو ابی ابن کعب نے کہا کہ اے رسول، زمین و آسمان کی زینت آپ کے سوا کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں جل کے کہا یا پوچھنے کے لیے کہا، لیکن بہرحال پوچھا کہ بھئی حسین کو کیوں کہہ دیا زمین و آسمان کی زینت؟ وہ تو چلو آپ خود ہوں گے. حضور نے جانتے کیا جواب دیا کہ ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض. اتنا یاد رکھو، جتنا زمین والے حسین کو جانتے ہیں نا، اس سے بہت زیادہ آسمان والے حسین کو جانتے ہیں. آسمان والوں کو پتا ہے کہ حسین کیا ہے. تیرے پیروں کے پیر میں لانا فإنه مکتوب عن یمین عرش اللہ، اس لیے کہ اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف لکھ دیا ہے کہ انه مصباح ہدی و سفینۃ نجات، یقیناً حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے. مولا سلامت رکھے. اس خاطر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو ادھر اور مجھے بتلایا، یہاں مینجمنٹ نے بھی بتلایا، اور بھی جگہ جہاں میں خطاب کر رہا ہوں وہاں پر بھی ایسے واقعات الحمدللہ بہت ہیں. انہوں نے کہا کہ مثال طور پر ہمارے بیک پر مندر ہے تو ذکر امام حسین کے وقت وہ اپنی لائٹس کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ عزاداروں کو تکلیف نہ ہو، روشنی انہیں ملتی رہے. میں کہتا ہوں حسین کے صدقے میں کس کس کو روشنی مل رہی ہے؟ مل کے صلوات بھیجتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کی ذات پر. اور بھی جگہ ہیں برادران اہل سنت اپنی مسجدوں کے لیے ان کی جو لائٹس ہیں، اسٹریٹ لائٹس ہیں، دوسرا اہتمام ہے. یعنی امام حسین وہ طاقت ہے، انہوں نے سب کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے اپنے پاس سے نا. کیوں؟ یہاں پر مظلومیت کا میگنیٹ ہے. یہ جملہ پہنچا؟ یہاں پر خالی فضائل نہیں ہے، فضائل تو اپنا اٹریکٹ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، مظلومیت سے ہر انسان کھنچتا ہے. تو یہاں مظلومیت میں وہ کشش ہے کہ حسین مظلوم ہے، وہ پھر ہندو ہوتا ہے، پھر وہ کوئی بھی ہوتا ہے، پھر کسی فرقے سے ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں جو کچھ امام حسین کے لیے کر سکتا ہوں وہ میں کروں. اتنا عظیم در ہے، سبحان اللہ. مجھے بات تو پوری پڑھنی تھی لیکن وقت نکلا چلا جا رہا ہے. حسین کا تعارف 2 جملوں میں سفیر حسین کی زبانی، حضرت مسلم ابن عقیل کی زبانی 2 جملوں میں، پوری بات نہیں. مسلم سے بڑھ کے حسین کو کون سمجھے گا؟ حسین میں اور مسلم میں ایک سفارت کا فرق ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سفیر کو حسین کہتے ہیں اور حسین کے سفیر کو مسلم کہتے ہیں. یہ ہے مسلم ابن عقیل. مولانا اظہر حسین دہلوی صاحب ایک اتنا خوبصورت جملہ کہتے تھے. عظیم لوگوں کے جملے بھی بڑے عظیم ہوتے ہیں، بہت خوبصورت. میں کہتا ہوں یار میری پوری تفسیر ایک طرف، ایک جملہ ایک طرف، بہت غور سنیے گا. حد نگاہ تک لوگ بیٹھے ہیں اور اس کا ضرور میرا ساتھ دیجیے اگر لوگ آپ سمجھ پائیں جملے کو. مولانا اظہر حسین دہلوی صاحب کہتے تھے کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا مگر مسلم فقط ایک تھا. کیا کر دیا؟ مسلم فقط ایک تھا، وہ سفیر حسین. اور اللہ نے جس کے نام میں یہ برکت رکھی ہے کہ اگر کوئی یہ نیت کر لے کہ میں اپنے بیٹے کا نام حضرت مسلم کے نام پر رکھوں گا
اللہ اسے بیٹا عطا بھی کرتا ہے اور اسے صحت و سلامتی بھی عطا کرتا ہے. یہ خالی کتابی بات نہیں کر رہا، یہ تو میری اپنی زندگی کی بات ہے. اب ظاہر اپنی زندگی کی بات سارے ظاہر ہے، میں ممبر سے پورا تو نہیں کر، لیکن میری اپنی زندگی کی بات ہے. مسلم کے نام میں جو صاحبان اولاد، یعنی فرض کیجئے کہ اگر بیٹیاں ہیں، بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت ہے، بھرپور نعمت ہے، لیکن فرض کیجئے اگر بیٹا چاہ رہے ہیں تو وہ، اور جو ابھی تک صاحب اولاد نہیں ہوئے اور وہ اولاد چاہ رہے ہیں ان کے لیے، یا کسی کی فیملی میں کوئی ایسا پرابلم ہو کہ اسٹل برتھ ہوتے ہوں بچے، یا ابارشن ہو جاتا ہو، بچے صحیح سالم نہیں رہ پاتے ہو، آپ کر کے دیکھیں. میں 100% آپ سے کہہ رہا ہوں، نیت یہ کریں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے، میں اس کا نام مسلم رکھوں گا بس. اچھا، مسلم سے آگے اور پیچھے سابق لاحق آپ جو لگانا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. محمد مسلم رکھ لیں، علی مسلم رکھ لیں، مسلم رضا رکھ لیں، مسلم مہدی رکھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن مسلم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ دو روایتیں، ایک روایت میں حضرت مسلم کے 4 بیٹے تھے، ایک میں یہ ہے کہ 2 بیٹے تھے. 2 ہوں یا 4 ہوں، اگر وہ 4 والی روایت کو مانے تو پھر وہ 2 کوفہ میں شہید ہوئے طفلان مسلم اور 2 کربلا میں شہید ہوئے، اور اگر 2 والی روایت کو مانے تو بہرحال وہ دونوں بھی شہید ہوئے. یعنی جو بھی اولاد مسلم بن عقیل وہ پوری شہید ہوئی، یعنی باپ بھی شہید، سارے بیٹے شہید، 2 ہوں یا 4 ہوں، سارے بیٹے شہید. یعنی نسل مسلم ابن عقیل آگے نہیں بڑھی ہے. اب یہ غور کریں، جو نسل تھی وہ آگے نہیں بڑھی، بیٹے ہی ختم ہو گئے. اللہ نے کیا انعام دیا کہ اے مسلم، تمہاری نسل میرے حسین پر قربان ہوئی. ہاں، تم نے اپنے سارے بیٹے حسین پر دیے نا، اس لیے تمہاری نسل آگے نہیں بڑھی. اب جو تمہارے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھے گا، میں اس کی نسل کو آگے بڑھاؤں گا. یہ نظام ہے. عظمت حضرت مسلم عقیل پر ایک مل کے جمیعاً صلوات دے دیں محمد. اس وقت حضرت مسلم عقیل نے یہ فرمایا تھا امام حسین کے لیے، عشرہ اس پر ختم ہو رہا ہے بس. امام حسین کے لیے کیا فرمایا؟ یا اہل الکوفہ، کوفے والوں، فاقلوا، ذرا عقل تو کرو، لو تستطیع ان تعقلوا. عراق میں اگر امام حسین سے نعوذ باللہ بغض ہے، وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد میں تو حضور اپنا ذکر لمبا کر دیتے تھے جب حسین آتے تھے. یہ میرے جتنے سارے سنی بھائی سن رہے ہیں جو اس روایت کو مانتے ہیں کہ امام حسین آتے تھے، حضور اپنا ذکر تو لمبا کر دیتے تھے. اور یہ میں اپنے سارے ان بھائیوں کے لیے جن کے دماغوں میں کنفیوژن ہوتا ہے، اپنوں کے دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا، باہر سے بھی کچھ پروپیگنڈا ہوتا ہے، اپنے بھی کچھ نادان دوست ہوتے ہیں. عزاداری، نماز، یہ کو ٹکرانے والی تو بات ہی نہیں ہے نا. یہ تو حد درجے کا کوئی بے عقل بیوقوف ہوگا، بدبخت ہوگا جو اس کو ٹکرائے گا آپس میں. یہ کیا بات ہے؟ لیکن دیکھیں اس سے بھی ایک مثال سنیں. امام حسین پشت رسالت پر ہے. کیا رسول نے یہ کیا کہ حسین کو ہٹا دیا، نماز جاری رکھی؟ نہیں، ایسا تو نہیں کیا. تو وہ حسین کو گرا دیتے؟ نعوذ باللہ. نماز جاری رکھتے؟ کیا؟ نہیں کیا. اچھا، کیا ایسا کیا کہ چلو نماز تو توڑ دو، حسین کو گود میں لے لو؟ کیا سمجھا رہا ہوں میں بھائی؟ یا تو یہ تو نہیں کیا نا کہ حسین کو چھوڑ دیا کہ نماز پڑھتا رہتا ہوں، نہیں یہ نہیں کیا. اور یہ بھی نہیں کیا کہ نماز چھوڑ دیتا ہوں، حسین کو لے لیتا ہوں خالی. حسین اور نماز کا بہترین اتحاد ہے محمد مصطفیٰ کے پاس. حسین کو بھی رکھا، نماز کو بھی رکھا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ غور ہمارے تو مسلم عقیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ وہ حسین جو نماز کا چراغ ہے، حسین کے آنے سے نماز اور روشن ہو جاتی ہے، غائب نہیں ہو جاتی، روشن ہو جاتی ہے. نور المحراب، محراب کا نور ہے حسین. خلاصۃ الوجود، سارے وجود کا خلاصہ. ہم اور آپ تو کسی گنتی میں نہیں ہیں.
آدم سے لے کر خاتم تک سب وجود ہے، اور خاتم سے لے کر مہدی تک سب وجود ہے، اور حسین خلاصۃ الوجود ہے، یعنی 1,24,000 انبیاء کا خلاصہ ہے حسین۔ یہ مطلب ہے السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ۔ مطلب یہ 1,24,000 انبیاء کو خلاصہ کر لو حسین۔ شب عاشور کے لیے کسی نے کہا آدم سے محمد کی نبوت کا ثمر ہے، ایک رات پہ ٹھہرا ہوا صدیوں کا سفر ہے۔ صدیوں کی محنت ہے ایک حسین کے پاس، ٹھیک ہے، یہ ہے حسین خلاصۃ الوجود و تفسیر الکتاب۔ یہ حسین انہیں چھوڑ کر جا رہے ہو کس کے پاس؟ للشارب الخمور، ہر قسم کی شرابیں پینے والے یزید کے پاس، واللاعب بالکلاب، عین نجس جانوروں سے کھیلنے والے کے پاس۔ بہت خوبصورت تعبیر ہے۔ میں کہتا ہوں حاصل مجلس کیا، بس حاصل عشرہ ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ حل یستوی الموت والحیات، ذرا سوچو تو صحیح، کیا موت اور حیات بھی برابر ہیں؟ یزید ہے موت، حسین ہے حیات، ٹھیک ہے۔ حسین حیات کیسے ہے؟ یہ کیا ہے سب کچھ؟ یہ کیا ہے سب کچھ؟ کسی موت والے کے لیے یہ ہوتا ہے زندہ؟ زندہ کی محبت ہے نا، یہ شہید ہے نا، اللہ کے پاس سے سید الشہداء ہیں، بلکہ شہید کیا سید الشہداء۔ تو کیا موت اور حیات برابر؟ والخمر والسلسبیل، کیا کوفے والوں ذرا سوچو، ایک طرف ہے خمر ہے شراب، ایک طرف ہے سلسبیل۔ سلسبیل کون؟ جنت کی نہر، جنت کی نہر سے فرشتے وضو کریں اور شراب کو مومن ہاتھ نہ لگائیں، کیا یہ کہا؟ اس کے بعد فرمایا والسامع الاغانی من المغانی والمنادی لہ جبرائیل۔ خدا کی قسم عجیب ہے۔ کہ حسین کون ہے؟ جو نماز کا چراغ، محراب کا نور، خلاصۃ الوجود، تفسیر کتاب۔ موت اور حیات کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ سلسبیل اور شراب کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر فرمایا والسامع الاغانی من المغانی، شام کی عورتوں کے حرام گیت سن کر سونے والا یزید کہاں؟ والمنادی لہ جبرائیل، اور جبریل کی لوریاں سن کر سونے والا حسین کہاں؟ اللہ اکبر، مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ وہ حسین، اس حسین کا آج ذکر ہے۔ میں آہستہ آہستہ آ رہا ہوں بس منزل مصائب پر، اور اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس عشرے کے اختتام پر خود سید الشہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اس لیے کہ ان کا جو اپنا جہاد تھا وہ اس خاطر تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ تا قیامت زندہ رہے، اس لیے کہ جب یہ ہے تو پھر سب محفوظ ہے آگے۔ انہوں نے اس خاطر سب قربانی دی ہے۔ آپ متفرق تو نعرے لگاتے رہتے ہیں، آپ میں سے کوئی ایک دو چار مل کے لگائیں اور پھر سارا مجمع جواب دے دے۔ میں منزل مصائب پہ چلا جاتا ہوں۔ جوش اور ولولہ ہے جو نام علی ہمیں عطا کرتا ہے۔ شجر تب ہر زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں، کیونکہ ہم اس شجر طیبہ ہی سے جڑا ہوا ایک شجرہ ہمارا بھی ہے، وہ ایک پتا ہے نا، تو ظاہر اثر وہاں سے، کنیکشن وہاں سے۔ میں زیارت ناحیہ سے کچھ جملے آج پڑھنا چاہتا ہوں۔ زیارت ناحیہ جانتے اب تقریباً سبھی جانتے ہیں،
اپنی دل کی تسلی کے لیے کہتا ہوں، کس کا مرثیہ ہے یہ؟ امام حسین کا مرثیہ۔ کس نے پڑھا ہے یہ؟ امام زمانہ علیہ السلام۔ جب امام اپنے جد کا مرثیہ پڑھیں تو وہ کیسے پڑھیں گے؟ میں بالکل دیکھ کے پڑھتا ہوں، تاکہ کیونکہ مجمع میں ہر طرح سے لوگ ہوتے ہیں، کبھی کوئی سوچتا ہے کہ شاید ایگزیجوریشن ہو گیا، کہیں پر ذاکر نے مصائب پڑھتے ہوئے جوش خطابت میں کچھ کہہ دیا، تو اب میں جب زیارت ناحیہ کا جملہ پڑھوں، اب تو وہ تو بالکل وہی ہے نا جو امام زمانہ کہہ رہے ہیں، بالکل وہی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ پوری زیارت ناحیہ نہیں پڑھ سکوں گا، تفصیلی زیارت ہے، میں کچھ مصائب کے حصے پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اور یہیں سے امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا آغاز ہو جائے گا، جو آج ہمیں ذکر کرنا ہے امام حسین کے مصائب کا۔ دیکھیں، 2 لاشیں ایسے تھے جو خیموں میں نہیں آئے، یہ سوچ کر مصائب سنیے گا۔ 2 لاشیں ایسے تھے جو خیموں میں نہیں آئے، ایک تو عباس کا لاشا تھا، اس لیے کہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا لاشا خیموں میں نہ لے جائے، اور ایک خود حسین کا لاشا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی لانے والا ہی نہیں بچا تھا۔ کیونکہ ہر شہید کا لاشا تو حسین لے آئے گا، کوئی نہیں تھا جو حسین کا لاشا بھی لے آیا۔ میرے امام زمانہ کیا فرماتے ہیں؟ زیارت ناحیہ کا بھی آغاز ہے انبیاء کے ذکر سے، کیونکہ حسین میں نے عرض کیا انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کا ذکر ہونے کے بعد، میں چونکہ مختصر پڑھ رہا ہوں نا، ان کا ذکر ہونے کے بعد کیا ہے؟ فرمایا کہ سلام و اس پر کہ اللہ نے جس کی خاک میں شفا کو رکھا ہے۔ ترجمہ پڑھتا ہوں، عربی کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ فرمایا کہ سلام و اس پر کہ جس کے گنبد کے نیچے اللہ نے دعا کی قبولیت کو رکھا ہے۔ پھر فرمایا سلام و اس ذات مقدس پر جو خاک اور خون میں آلودہ تھا۔ میں تو پڑھ ہی سکتا ہوں اور کیا کہہ سکتا ہوں، باقی رونا تو حق کا۔ آج مجھے کوئی منت بھی نہیں کرنی، آج تو کوئی کم نصیب ہی ہوگا جو نہ رو سکے، شب عاشور بھی کوئی نہ روئے۔ میں زیارت ناحیہ کے جملے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا سلام اس مظلوم پر جس کے خیموں کو پھاڑ ڈالا گیا۔ ایک ایک جملہ سنتے جائیں، یہ ہے زیارت ناحیہ۔ سلام اس پر جس کے غم میں آسمان کے فرشتے بھی رو رہے تھے۔ سلام ان گریبانوں پر جو خون سے آلودہ تھے۔ اگلا جملہ سنو گے، سلام ان ہونٹوں پر جو پیاس سے خشک ہو گئے۔ مجھے نہیں پتا حسین کتنے پیاسے تھے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں 35 برس بعد بھی جب سید سجاد کے سامنے پانی آتا تھا، کہتے تھے السلام علیکم۔ تھوڑا سا اجازت، مجھے خود شرم آتی ہے پیاسے کے ذکر کے دوران میں پانی پیوں، لیکن میں اپنی کیفیت آپ کو بتلاؤں۔ امام حسین کتنے قریب میں اپنی کیفیت بتلاؤں، لیکن جب میں 3-4 بجے سے پڑھ کر آ رہا ہوتا ہوں اور جب میں یہاں مساجد میں پہنچتا ہوں تو گلا شدید خشک ہو رہا ہوتا ہے، تو یقین فرمائیے کہ جب بھی میں مساجد کے دوران پانی پیتا ہوں میں کہتا ہوں مولا تو نے اپنے ذکر کرنے والے کے لیے اتنا اہتمام رکھا ہے کہ اگر اس کا گلا خشک ہو جائے تو کوئی اس کو پانی دینے والا ہوتا۔ مقتل میں ہے کہ جب شمر خنجر چلا رہا تھا اس وقت امام حسین کہتے تھے اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو تھوڑا پانی دے۔ ہائے حسین، سنتے جائیں۔ فرمایا سلام ان شہداء پر جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، سلام ان پر جن کو قتل کے بعد لوٹ لیا گیا، سلام ان جسموں پر جن کو برہنہ کر دیا گیا۔ آگے سن سکو گے؟ فرمایا سلام ان اعضاء پر جن کو جسموں سے کاٹ ڈالا گیا۔ یہ ہے حسین کے مسائل، یہ ہے اصل حسین کے مسائل۔ کاٹ ڈالا گیا یعنی کیا ہے نا؟ روایت میں کہ جب ایک شخص آیا امام حسین کی انگشتری نکالنا چاہتا تھا، نہ نکال سکا، حسین کی انگلی کاٹ کر چلا گیا۔ ارے جن انگلیوں پر فاطمہ زہرا بوسے دیا کرتی تھی،
سلام ان مقدس سروں پر جن کو نیزوں پر بلند کیا گیا، سلام ان مستورات عصمت پر جن کو بے ردا کیا گیا. یہ امام زمانہ سلام پڑھ رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں السلام علی علی الکبیر، علی اکبر پر سلام. السلام علی الرضیع الصغیر، شیر خوار چھوٹے بچے پر سلام. سلام ان بدنوں پر جن کو قتل کرنے کے بعد لٹکا دیا گیا. سلام ان جسموں پر جن کو بیابانوں میں چھوڑ دیا گیا. سلام اس پر جس پر جبرائیل نے فخر کیا. سلام اس پر جس کا جھولا میکائیل نے جلایا. اب آپ سنیں گے سلام اس پر جس کو اپنے خون سے غسل دیا گیا. ارے میت کو پانی سے غسل دیتے ہیں نا، حسین کو اپنے خون سے غسل دیا گیا. سلام اس پر جس کو ہر طرف سے نیزے لگائے جا رہے تھے. سلام اس پر جس کو گھیر کر نیزوں سے نہر کیا گیا. سلام اس پر جس کو بستی والوں نے دفن کیا. سنو گے سلام اس پر جس کی شہ رگ کو بے دردی سے کاٹ دیا گیا. آج آہستہ رونے کی رات نہیں ہے، میں خدا کی قسم آج آہستہ رونے کی رات نہیں ہے. آج یا حسین کی ماتم. سلام اس داڑھی پر جو خون سے سرخ ہو گئی، میں پڑھتا جا رہا ہوں. سلام ان رخساروں پر جن میں خاک تھی. سلام اس جسم پر جس پر خاک تھی. سلام. میں اگلا جملہ جب خود پڑھتا ہوں نا آپ سے پہلے میں خود اتنا رونے لگتا ہوں، میں پڑھ نہیں پاتا. سنو کہ جملہ اگلا. سلام ان دندان مبارک پر جس پر چھڑی ماری. تھوڑا سا سنبھالنا اپنے آپ. دیکھیں آج مجھے واقعی کوئی پرواہ نہیں، میں پڑھتے پڑھتے غش کھا جاؤں یا کوئی پڑھتے پڑھتے غش کھا جائے. شب عاشور آج مجھے روکنا نہیں. سلام ان سروں پر جو نیزوں پر بلند ہوئے. سلام ان جسموں پر جو برہنہ پڑے تھے. سلام ان جسموں پر جن کو. پھر امام زمانہ نے فرمایا کہ وَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً. اے حسین میں صبح و شام روتا رہوں گا. ہے نا صبح و شام رونے والے مسائل. وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. میں پانی نہیں خون کے آنسو. ارے ہم میں سے تو کوئی خون نہیں بہا سکتا نا. میرے مولا امام زمانہ نے کہا میں خون کے آنسو بہاؤں گا. فرمایا اب میں جملہ عرض کرتا ہوں، مجھے تھوڑا سا سہارا دینا. اب یہاں سے آگے امام حسین کی جنگ کا منظر. یہ سلام کرتے رہے امام، اب آگے جنگ کا منظر تھوڑا سا وہ سن لیجیے گا. کہ آسمان کے ملائکہ آپ کے صبر پر حیرت کر رہے تھے. آپ کو ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، زخم پر زخم لگا کر کمزور کرتے جا رہے تھے. آپ اور آپ کی مستورات کے درمیان حائل ہو گئے تھے. یہ لعین چاہتے تھے امام حسین کی زندگی ہی میں خیموں میں گھس جائیں. امام حسین بار بار جاتے تھے، انہیں خیموں سے ہٹاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو دشمنوں نے زخموں سے چور کر دیا تھا. آپ گھوڑے سے زمین پر گر چکے تھے اور آپ کو لشکر کے گھوڑے سموں سے کچلنے لگے تھے. ستمگر اپنی تلواریں لیے آپ پر ٹوٹ پڑے تھے. آپ کی پیشانی پر موت کا پسینہ آ چکا تھا. آپ اپنے دست و پا کبھی پھیلا رہے تھے، کبھی آپ کبھی اپنے ہاتھ پھیلاتے تھے، کبھی پیر سمیٹ لیتے تھے. اور آپ یہ جملہ میرے کلیجے کو کاٹ دیتا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. یہ زیارت ناحیہ کا جملہ ہے کہ جب آپ پر تلواریں پڑ رہی تھی آپ پیروں کو آگے بڑھاتے تھے، سمیٹتے تھے، اپنے جسم کو کبھی سمیٹتے تھے، یعنی جس پر تلواریں پڑ رہی ہوں. اور اس حالت میں بھی فرمایا آپ نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ. حسین اس وقت بھی سکینہ کی طرح دیکھ رہے تھے. حسین جانتے تھے کچھ دیر بعد سکینہ یتیم ہو جائے گی. حسین جانتے تھے اب سکینہ کو تماچے ماریں گے. فرمایا افسوس کہ شمر لعین اس وقت آپ کے سینے پر سوار ہو گیا.
والشمر جالس علی صدرہ، اور اپنے کن خنجر سے آپ کی گردن پر چلانا چاہتا تھا. آپ کی داڑھی کو اس نے ایک ہاتھ سے پکڑ یہ ہے حسین. میں پڑھ نہیں پاؤں. حسین نیم آنکھوں سے سکینہ کو دیکھتے تھے. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ جب حسین رخصت ہو کے آنے لگے تھے، سلام کیا تھا نا ان بیویوں پر سلام جن کے بچے میرے لیے مارے گئے. زینب کو سلام کیا تھا، مستورات کو سلام کیا تھا. ابھی جب حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے تو آگے نہیں بڑھتا تھا ذوالجناح. کہ دیکھ مجھے پتا ہے تو صبح سے لاشیں اٹھا کے تھک گیا ہے نا، یہ ادھوری رحمت ہے. اب ذوالجناح نے نظروں سے اشارہ کیا. حسین نے دیکھا قدموں سے لپٹی ہوئی ایک 4 سال کی کہتی تھی میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. حسین ذوالجناح سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا. پہلے فرمایا تیرے لیے کچھ پانی لے آ جاتا. کہا نہیں بابا پانی اب چچا پانی چچا واپس نہیں آیا. کہ ایک بار مجھے سینے پر سلا لو. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. میں رات کو مقتل میں چلی جاؤں گی بابا. میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر. سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شہر نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر. شب ہوئے گی اور دشت پہ ہم ہوئیں گے بی بی. اصغر میرے ساتھ آ کر وہی سوئیں گے بی بی. سکینہ سوتے ہوئے اٹھی. کیا بابا جاؤ بابا. جب کبھی آپ سفر پر گئے ہو چھوٹے بچے کو چھوڑ کر کتنا دل تڑپتا ہے، لیکن یقین ہوتا ہے نا واپس پلٹو گے. جب حسین جا رہے تھے معصوم سے سکینہ کب کیوں بھیج رہی ہے؟ کہ دادی فاطمہ زہرا نے آ کر کہا کہ میرے حسین کو نہ روک. میں دیکھ کے روایت پڑھ رہا ہوں. حسین کچھ آگے بڑھے، سکینہ پھر دوڑ کر پیچھے آئی. کہ بیٹی اب کیوں آئی؟ کہ بابا ایک گزارش ہے. بابا میرے سر پر آج ایسے ہاتھ رکھو جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے. حسین نے سکینہ کے سر پر ویسے ہاتھ رکھا جیسے کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے. جو چہرے کا ماتم کر سکتا ہے وہ کرے، جو سینے کا ماتم کر سکتا ہے وہ کرے. تو یا حسین کہہ سکتا ہو یا حسین کہے. بس ایک بار سکینہ کے سر پر ویسے ہاتھ رکھا گیا جیسے یتیموں کے سر پر. وہ خود حسین نے رکھا. بعد میں نہیں معلوم چہرے پر کتنے تماچے گئے. حسین پہنچے مقتل میں. اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے. اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے. تم نے میرے عباس کو مار دیا نا، تم نے میرے اکبر کو مار دیا نا، تم نے میرے قاسم کو مار دیا. لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچے. عباس کا لاشا رکھا ہوا تھا. عباس بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھ لی عباس. یہاں تک کہ عصر عاشور کا وقت آ گیا. ندائے پروردگار ایا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان والے حسین تو پلٹ. آپ نے رب کی بارگاہ میں حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. جو فوجیں جا چکی تھی پلٹنا شروع ہوئی. تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، پتھر بھی ہیں. حسین زخمی ہوتے گئے یہاں تک کہ ذوالجناح پر کبھی دائیں جھکے کبھی بائیں جھکے. پھر بھی کسی کی جرت نہیں تھی حسین کے قریب جائے. روایت میں ہرملا نے دور سے نشانہ لیا، حسین کے سینے پر تیر لگا. حسین نکال نہیں سکے، پشت سے نکالا. میں یہی پڑھوں گا اور کیا کہوں گا. میں شب عاشور قریب ہے، صبح عاشور آنے والی ہے.
شکریہ بھی تو ادا کر دو نا، اے ماں فاطمہ زہرا آپ کا احسان ہم 10 دن بخشے اے ماں ہمارا برزہ قبول فرمائیے گا، بی بی جو ماتم کا حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا۔ حسین زمین پر آئے، اے امام زمانہ میں نے آپ کی زیارت ناہیہ پڑھی ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کہاں ہیں، کربلا میں ہیں یا کہاں ہیں، ایک لمحے کے لیے اس مجمع میں نظر کرم ہو جائے ہماری قسمت بدل جائے گی۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام اس شہید پر، نہ زین پر تھا حسین، نہ زمین پر تھا، حسین تیروں پر تھے، نہیں معلوم کتنی دیر لگی حسین کو زمین تک آنے میں۔ عصر کا وقت آیا، حسین نے زندگی کی آخری نماز پڑھنا شروع کی، میں آگے نہ پڑھ پاؤں گا، نہیں معلوم کیسے قیام کیا، کیسے رکوع کیا، جب سجدے میں گئے اب وہ زیارت ناہیہ تک جب میں نے پہنچایا تھا، شمر نے داڑھی کو اپنے ہاتھ سے پکڑ قابض علی لحیتہ، حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا تھا جو پہلے ہی خون سے آلود تھی، اور فضربتن من ضربتن، ضربتیں لگنا شروع ہوئی۔ لکھا ہے علماء نے 13 ضربتیں تھیں جب حسین کو مارا گیا۔ جب آدم کھڑے، آدم دیکھ رہے تھے، نوح دیکھ رہے تھے، ابراہیم دیکھ رہے تھے، موسیٰ دیکھ رہے تھے، ایک وقت آیا ضبط نہ کر سکے، آدم اٹھے، نوح اٹھے، ابراہیم اٹھے، موسیٰ اٹھے، عیسیٰ اٹھے، حدیث کہ محمد مصطفیٰ بھی اٹھے۔ حسین نے کہا ماں سب جا رہے تو چھوڑ کے نہ جانا۔ صدائے کربلا گونجی، علاقت قتل الحسین و کربلا، علاقت و الحسین و کربلا، حسین کا سر رو کے نیزہ پر بلند ہو گیا۔ سید سجاد نے دور سے دیکھا، باپ کو سلام کیا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آخری جملہ کوئی تھا نہیں جو حسین کا لاشا لا سکے۔ زلزلہ نے پیشانی کو رنگین کیا، خیموں کی طرف پہنچا، 4 سال کی بچی نکلی، دیکھا زلزلہ خالی آیا، کہ یا جواد و سکیا بھی ہم کو دینا شانہ، کیا مظلومیت کا سوال ہے، خدا کسی بیٹی کو یہ مظلومیت نہ دکھائے۔ کب پوچھا باپ کو مار دیا، کیا ذبح کرتے ہوئے کچھ پانی دے دیا تھا، یا میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ آئے حسین، آئے حسین کشتے شو، آئے حسین کشتے شو، آئے حسین کشتے شو۔